بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو بعض نام نہاد انسانیت کے ہمدرد میدان میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی پر لاکھوں اور اربوں روپے جو سرمایہ لگا دیا جاتا ہے، اس کی بجائے کسی غریب بچیوں کی شادی کر دی جائے۔ حالانکہ غریب بچیوں کی شادی بھی اپنی جگہ بہت افضل عمل ہے، اور اس کے باوجود قربانی کا فریضہ بھی ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض ہے، جو کہ قربانی کا صاحب نصاب ہو۔ اسلام کے آغاز میں اس وقت بھی بہت زیادہ غربت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی کے فرض کو موقوف نہیں کیا، اور ایسی حالت تھی کہ لوگ جب نکاح کرنا چاہتے تھے تو ان کے پاس حق کے مہر نہ ہوتا، اور بعض جو ہے وہ چند کھجوروں کے عوض، اور بعض جو ہے وہ محض قرآن پاک کی تلاوت کے عوض جو ہے وہ ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ان سب حالات کے باوجود آپ نے کبھی بھی قربانی کے فریضے کو موقوف نہیں کیا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل خون بہانا ہے، یعنی کہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے باقی بھی فوائد ہیں، لیکن چند اہم فوائد پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اندازاً 4 کھرب روپے سے زائد مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور تقریباً 23 ارب روپے قصاب حضرات مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کا کاروبار ہوتا ہے، اور پاکستانی کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غریب کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ عید کے موقع پر اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے اور لے جانے والے کماتے ہیں، جبکہ بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے۔ کھالیں کئی سو ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے، اور یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے ہی کھرب روپے کا کاروبار دوبارہ ہو جائے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی، بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کی اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو ناظرین، جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس وقت کہاں بھول جاتے ہیں اور کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ جب آسٹریلیا میں حال ہی میں بے گناہ اونٹوں کو ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، محض اس وجہ سے کہ وہ وہاں ضرورت سے زائد ہو چکے ہیں اور وہ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، جس سے پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انہی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت غریب ممالک میں دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ ہر سال حج کے موقع پر ہونے والی قربانی کا گوشت سعودی عربیہ مختلف غریب ممالک میں پہنچاتا ہے، اسی طرح ان کا گوشت بھی دیا جا سکتا تھا۔ لیکن جن کی سوچ لبرل ہو، ان کے اندر انسانیت کی ہمدردی کہاں آ سکتی ہے؟ اس لیے قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو اپنی اس روش پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس واضح اور افضل ترین حکم کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے اور اس پر قربان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔